الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العلي العظيم. جو بات بلانے میں مبتلا لاتے ہیں، کہیں سے آپ بقائے تمام لے ساتے ہیں. دارالدوبر ہمیشہ اکابر علماء اور مشائخ کا مرکز رہا ہے، اور اپنے فیوض و برکات اور علم فیضان سے طلبہ علوم دینیہ کو یہ حضرات خیرات فرماتے رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وقفے سے دارالعلوم اپنے اکابر اور اساتذہ سے محروم ہوتا رہا، اور کوئی کسی دوسرے کی جگہ نہیں لے پاتا. لیکن لاک ڈاؤن کے وقت سے تسلسل جو ہوا، متعدد اساتذہ کرام اور اکابر کی دنیا سے رخصت ہونے کا اور تعلق کے خلا کا، یہ بہت بڑا حادثہ اور نقصان ہے. حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب، حضرت مولانا نور عالم صاحب، اس کے پہلے حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری، اس کے پہلے حضرت مولانا ریاست علی صاحب انڈونی. یہ 10-12 سال کے اندر جتنے حادثات ہوئے ہیں، ماضی میں اتنے کم عرصے میں اتنے اکابر سے محرومی نہیں ہوئی تھی. آج کا تازہ حادثہ حضرت مولانا فضلالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم کا خلا، یہ ایک سلسلے کا گویا آخری حصہ ہے. حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں اب اس وقت صرف حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہ دارالعلوم کے اندر رہ گئے. باقی جتنے اساتذہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست استفادہ کرنے والے تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. مولانا فضلالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری سال کے شاگرد ہیں. حضرت مدنی کا انتقال 1957 میں ہوا تھا، اور مولانا فضلالدین صاحب کا فراغت کا سال بھی 1957 ہے. ہمارے دارالعلوم مئو کے بعد اساتذہ مولانا اعجاز احمد صاحب حسینی اور راشد صاحب کے والد مولانا محمد مسلم صاحب وغیرہ، یہ حضرت کے ساتھیوں میں تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ حصہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، کچھ حصہ حضرت مولانا فخرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. لیکن حضرت علامہ ابراہیم صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سن 1967 تک بحیات رہے، یعنی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 10 سال بعد تک. اس لیے ان کے تلامذہ الحمدللہ اب بھی موجود ہیں. میرا دورے کا سال حضرت علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کا آخری سال تھا. ہم نے آخری دورہ پڑھا حضرت مولانا علامہ ابراہیم صاحب بریلوی سے، اور اسی سال شعبان میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا. مولانا تقیُّالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات جانتے ہیں ان کے نام کا جز گورکھپور کے رہنے والے تھے. دارالعلوم کی جو مختصر تاریخ شائع ہوئی ہے، اس میں جو ان کے مختصر حالات لکھے ہیں، 28 فروری 1938 کی پیدائش ہے. آپ اس کے حساب سے عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ابتدائی تعلیم حضرت مولانا نے مشرقی یوپی کے دو مشہور درسگاہوں میں احیاء العلوم مبارکپور اور دارالعلوم مئو میں حاصل کی. پھر 1954 میں دارالعلوم میں داخل ہو گئے تھے، اور 1957 میں یہاں تک فراغت ہوئی. اپنی صلاحیت اور اپنے علمی پختگی کے روشنی میں اساتذہ کرام کے منظر نظر تھے، اور خاص طور سے حضرت علامہ ابراہیم صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت خاص تعلق تھا.
چنانچہ حضرت کے بیانات آپ حضرات نے سنے ہوں گے اصلاحی جلسوں کے اندر مجالس میں حضرت علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعات بھی کثرت سے سناتے تھے اور ان کے ارشادات بھی نقل کیا کرتے تھے. حضرت علامہ فرماتے تھے، حضرت علامہ فرماتے تھے، میں سن 1962 میں دارالعلوم میں داخل ہوا اور 1967 میں میرا دورے کا سال ہے. حضرت سن 1966 میں آئے تھے، لیکن 1962 اور 67 کا درمیانی عرصہ جو ہے، چونکہ حضرت علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر مولانا مدید صاحب حضرت عبدالرب دہلی میں مدرس تھے، ان کے کثرت سے ان کی آمد و رفت تھی دیوبند، اور جب دیوبند آتے تھے تو حضرت علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہیں ان کا زیادہ تر قیام ہوتا تھا، اور حضرت سے جو ربط اور تعلق تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ حضرت کے منظور نظر تلامذہ میں. اس وقت چرچا تھا حضرت علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی کوئی شرح لکھی اور اس کا مسودہ مولانا قمرالدین صاحب کے حوالے تھا، لیکن بعد میں اس کا پتہ نہیں کر سکا کہ وہ کیا ہوگا. چھپنے کی نوبت تو آئی نہیں، لیکن ان کے حوالے سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص تعلق تھا اور حضرت اردو کو بہت اعتماد تھا. تو 1966 سے لے کر آج 1924 ہے، 2024 ہے، یہ اتنا لمبا عرصہ دارالعلوم کے قریب ترین اساتذہ میں سب سے قریب اساتذہ استاد مولانا قمرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. درمیان میں کچھ تخلل ہوا جب یہاں دارالعلوم میں 7 سالہ کے بعد تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا تو کچھ مختصر مدت کے لیے حضرت یہاں سے علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن پھر دارالعلوم میں آ گئے. تو سن 66 سے 2024 تک کا جو لمبا عرصہ ہے یہ حضرت کے یہاں دارالعلوم کا ہے. اور اس وقت جو یہاں اساتذہ کرام ہیں ان میں میرے خیال میں شاید ہی 1-2 افراد ایسے ہوں گے جو دارالعلوم فضلہ کے ہیں اور حضرت کے تلامذہ میں سے نہ. بہرحال ان کا فیضان بہت عرصے تک چلا. اصلاحی سلسلہ حضرت علامہ ابراہیم صاحب بنجامی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر اور ان کی سفارش سے ابتداء حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا قمرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصلاحی تعلق ہوا. حضرت ان کو خاص شفقت فرماتے تھے اور پھر حضرت کے انتقال کے بعد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا کا اصلاحی تعلق ہوا. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب سے ان کو اجازت بھی حاصل تھی کہ مجاز تھے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصلاح کا رنگ تھا اتباع سنت اور منکرات کے اوپر نکیر، جو مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بہت نمایاں تھی، مولانا قمرالدین صاحب کے اندر اس کا رنگ نظر آتا تھا. میں آپ حضرات چند سال پہلے تک مولانا اکثر مسجد کے اندر کبھی نماز جمعہ میں اور کبھی کسی اور نماز کے بعد کوئی منکر چیز دیکھتے تھے طلبہ کے طور طریق میں، تو نماز کے بعد یا نماز سے پہلے کھڑے ہو کر اس پر نکیر فرمایا کرتے تھے. مجلس کے اندر بھی اس کا تذکرہ، یعنی اتباع سنت کا خاص ذوق تھا اور بزرگوں کے منظور نظر رہے. بہرحال وہ طلبہ خوش نصیب ہے جن کو مولانا سے سند تلفظ حاصل ہے، اس سند اس کے پاس ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کے لیے بہترین یہ صدقہ جاریہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے مثل الانسان انقطع عمله الا عن ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. آپ سب ان کے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ ان کے علم نافع کے بھی آپ حامل ہیں اور ان کی روحانی اولاد بھی ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے اور تقاضۂ بشریت اگر کچھ زلات ہوں تو ان سے درگزر فرمائے. آپ حضرات نے جو آیت جو کلمہ طیبہ پڑھا یا تلاوت کیے اس کا ان کو ایصال ثواب فرمائے اور اس مجلس کے ساتھ اس کو محدود نہ کریں. اپنے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اساتذہ کا ہمارے اوپر حق ہے، جب بھی ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور جو کچھ ہو سکے ان کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کرتے رہیں اور دعا کریں کہ جو خدام اور جو اکابر جو اساتذہ رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. جب ماضی کو نظر ڈالتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس موجودہ دور کچھ نہیں، لیکن وقت گزر جانے کے بعد
اپنے سے کچھ پہلے کا زمانہ بھی غنیمت محسوس ہوتا ہے۔ آج جو اساتذہ دارالعلوم کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حمد و برکت عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دارالعلوم کے ساتھ انتصاب اور یہاں کی خوشہ چینی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں طلبا سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لغویات خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، لایعنی امور سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو اوقات آپ کو یہاں پر مل رہے ہیں پوری قدر کریں، اساتذہ کا ادب کریں، اور باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب رہے گا تو بہت کچھ حاصل ہوگا، بے ادبی پائی جائے گی تو محرومی ہوگی۔ ادب سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ان کا دل میں احترام ہو، ان کی ہدایات کے اوپر پورے طور سے عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا و خوشنودی عطا فرمائے، حضرت مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو کچھ پڑھا گیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر نصیب فرمائے، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے، تمام مدارس کی حفاظت فرمائے۔ دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم اغفر لحجنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييت منا فاحينا الاسلام ومن توفيت منا فتوفنا الايمان، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات۔ یا اللہ سب کے جواب کو قبول فرما، یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب اپنے فضل و کرم سے حضرت مولانا کو اور تمام اساتذہ مخصوصین کو عطا فرما، یا اللہ ان کے علوم و فیوض سے ہم سب کو متمکن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ دارالعلوم دیوبند کی اور تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے، دشمنوں کی دشمنی سے، مفسدین کے فساد سے، افساد سے پورے طور پر ہماری حفاظت فرما، دارالعلوم کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔